بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس علی زین ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر۔ اس کے کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دوستوں کی ٹیلی فون کالز تھی، کمنٹ سیکشن میں کچھ کمنٹس تھے، ان کے اوپر آج بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے روزمرہ روٹین میں بھی دیکھا ہوگا، بے شمار نیشنل ملٹی نیشنل برانڈز بھی دیکھے ہوں گے، ان کے ڈیفرنٹ آرٹیکلز بھی دیکھے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی بھی ملٹی نیشنل برانڈ کی ہر آرٹیکل ہی فیمس ہو، ہر آرٹیکل اسی طرح بزنس کرے جس طرح اس کے دوسرے آرٹیکلز نے بزنس کیا۔ اگر آپ مثال لے لیں پاکستان میں سوزوکی کمپنی کی، تو پاکستان میں اگر سوزوکی کمپنی کا آپ نام لیتے ہیں تو اس کی جو پہچان ہے، جو روئے رواں تھی، وہ آج سے پہلے میران گاڑی تھی، جس نے سوزوکی کمپنی کو بے تحاشا ریونیو جنریٹ کر کے دیا۔ اور جب بھی آپ سوزوکی کمپنی کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں میران آلٹو آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور ٹیلی فون کمپنی کا کسی بھی آئی فون کا نام لے لیں تو آئی فون کا ہر ماڈل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح اس نے بزنس نہیں کیا جس طرح ابھی پرو میکس کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بات کر لیں سیمسنگ گلیکسی کی، تو اس میں بھی بے شمار ورژن آئے، لیکن سب نے ایک جیسا بزنس نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی ایک ہی ہے، پروڈیوسر ایک ہی ہے، لیکن اس کا ہر آرٹیکل اس نے وہ فیم حاصل نہیں کی جس نے جو کوئی اسپیسیفک آرٹیکل تھا جس نے جو فیم حاصل کی تھی۔ بالکل رائٹ، ایسے ہی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی۔ ضروری نہیں کہ ہر ڈیولپر کا ہر پروجیکٹ ہٹ جائے، ہر ڈیولپر کا ہر پروجیکٹ وہ فیم حاصل کر سکے جو اس کے کسی خاص پروجیکٹ نے فیم حاصل کی تھی۔ مثلا اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو نام آپ کے ذہن میں آتا ہے، فیصل ٹاؤن کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں B17 ملٹی کا نام آتا ہے۔ بیکاز B17 ملٹی میں چودھری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کو مینیج کرنے میں۔ ایک اچھا برانڈ تھا، اور ملٹی کی جو فیم تھی وہ چودھری صاحب نے بنائی، اور چودھری جب بھی ملٹی کا نام لیتے ہیں تو چودھری عبد المجید کا نام ذہن میں آتا ہے۔ پھر جب فیصل ٹاؤن فیز 1 لانچ کیا، این ادر لینڈ مارک، اس نے بھی بہت فیم حاصل کی، لوگوں میں بہت مقبول ہوا، بہت جلدی سیل آؤٹ ہوا اور بہت اچھا بزنس کیا اور لوگوں کو بھی بہت اچھا ریٹرن ملا۔ دین اگین آپ دیکھتے ہیں کہ فیصل ہلز آیا، شروع میں اس نے بھی بہت اچھا بزنس کیا، لوگوں کو بھی بہت روزگار پرووائڈ کیا، لیکن سم ہاؤ کچھ جگہ کے اوپر کچھ مسٹیکس ہوئی، کچھ لانچنگ میں مسٹیکس ہوئیں، اسپیشلی میں ڈی بلاک کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لانچنگ میں بھی چودھری صاحب سے کچھ انیشیل جو مسٹیکس تھی وہ ہوئی ہیں بیسک۔ سب سے پہلے جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اس ہائپ کے اوپر وہ پورا نہیں اتر پائے۔ سب سے پہلے جو یوٹیوبس کے اوپر ویڈیوز آئیں، جو یوٹیوب ریلٹرز نے ویڈیو چڑھائیں، اس میں انہوں نے اس کی لوکیشن کے اوپر تھوڑی سی غلط بیانی کی لوگوں سے۔ غلط بیانی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پھر اینڈ یوزر کو، آپ کے انویسٹرز کو افیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے جن لوگوں نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بھی انویسٹمنٹ، انسٹالمنٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ بینیفٹ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس انویسٹمنٹ کو کیری آن کرتے ہیں، وہ اس وقت تک اس سے ساتھ چلتے ہیں جب تک اس کا وہ پیمنٹ پلان کمپلیٹ نہیں کر لیتے۔ جب ان کا پیمنٹ پلان کمپلیٹ ہو جاتا ہے 4 سال کا، 2.5 سال کا، تو پھر وہ گین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ اس کنسیپٹ کو کلیئر کریں۔ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کیش کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیش کے اوپر کوئی پلاٹ اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ انسٹالمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے، چاہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں کریں، ملٹی میں کریں، کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کریں، اس شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی اور اس کی فائلز ری سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کب؟ جب وہ اپنا پیمنٹ پلان کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہیں۔
پھر اگر آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے جمپ ان کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایز آف ناؤ صورتحال یہ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی. میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ مارکیٹ میں جیسے ہی ٹرانسفرز اوپن ہوں گی تو ہر طرف سے ہر بندہ اپنی فائل بیچنے کے لیے مارکیٹ میں فائل پھینکے گا, تو مارکیٹ اس کی نیچے آ جائے گی, ڈیکلائن کا شکار ہو جائے گی. بالکل ویسا ہی ہوا. آج دیکھ لیں, ہفتہ پہلے جو لوگ ری سیل کے اوپر پروفٹ مانگ رہے تھے, ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فائل لیول کے اوپر نکل جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ فائل لیول کے اوپر بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے. میٹرو سٹی کی لوکیشن آپ سب اس کی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لوکیشن آپ جانتے ہیں چکری روڈ کے اوپر بنتی ہے, ویئر ایز ٹھلیاں کے اوپر ابھی تک مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ ٹھلیاں سے بھی وہ ٹچ کر رہا ہے, ٹھلیاں انٹرچینج کو ٹچ کر رہا ہے. یہ سارے فیکٹس ہیں. لیکن فیصل ٹاؤن فیز 2 میں وہی بھائی فائدہ اٹھائیں گے جو اس سے لانگ رن میں کیری کریں گے. جو شارٹ ٹرم کا سوچ کے آئے ہیں, سوری ٹو سے, ان کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو لانگ ٹرم لے کر چلیں گے فیصل ٹاؤن کو, اور ایک اچھا بینیفٹ ہوگا. کیونکہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی جو مینجمنٹ ہے, چوئی صاحب کمیٹڈ آدمی ہیں, وہ اینڈ یوزر کو لے کر چلتے ہیں, انہیں پروفٹ بھی دیتے ہیں. لیکن شارٹ ٹرم والے بی کیئرفل. ابھی مارکیٹ میں بے شمار ری سیل میں فائلز آ چکی ہیں جو پروفٹ کے اوپر نہیں نکلی, لیول کے اوپر, ابھی لیول سے نیچے بھی لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کروں. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.